اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کو سید الایام کہتے ہیں، اور حدیث میں کتنی زیادہ فضیلت ہے اس دن کی، یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور اس سے پہلے جو اس کی رات آتی ہے، یعنی جو رات گزرے سے شب جمعہ کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت علیحدہ ہے۔ رات کی علیحدہ فضیلت ہے، دن کی علیحدہ فضیلت ہے، اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ دونوں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جمعے کے دن کچھ اعمال سکھائے ہیں، کچھ تو مردوں کے ساتھ ہیں اور کچھ عورتوں مردوں دونوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو مردوں کے ساتھ ہیں اس کی بھی گزارش ہے، آپ ماشاءاللہ، وہ یہ کہ اگر ماں ہے تو اپنے بچوں پہ محنت کرے گی، تو لڑکے وہ کام کر لیں جو رسول اللہ کی سنت ہے، اور اگر کوئی بیوی ہے تو اپنے خامد کے ساتھ معاونت کرے گی تاکہ میرا خامد جمعے کے فضائل کو پا لے۔ یعنی ماں اپنے بچوں کی تربیت اور ترتیب جمعے کی بنائے گی، اور بیوی اپنے خامد کی جمعے کی ترتیب بنائے گی، تو خامد جو کچھ کرے گا بیوی کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا خامد کو، اور جو ماں کرے گی بچوں کو جتنا ثواب ملے گا وہ ماں کو ملے گا۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت میں جو ہے وہ یہ کہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، خود کریں، اپنے خامد کو اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ بیٹھ جائے تصویر لے کے چلو درود شریف پڑھ لو، تو ایک تو ترتیب یہ بن جائے گی۔ دوسری چیز، یہ جو جمعے کا دن نماز ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو گھر میں ظہر ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت سورہ جمعہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہاں سے تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب جمعے کا وقت داخل ہو، اذان ہونا ضروری نہیں، بعض دفعہ جمعہ کسی کا دیر ہوتا ہے تو اذان دیر سے، زوال کا وقت ختم ہو جائے، مثلا آج کل زوال کا وقت 12 بجے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ یہ سمجھے کہ 5-6 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تو 12 بجے سے پہلے ہی کھانا گھر کا آپ نے اپنے خامد کو دینا ہے پینے کے لیے، تو وہ سارا کچھ اس سے پہلے ختم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی۔ اور اس کے بعد جب زوال کا وقت آ جائے تو عورت کے لیے کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، اور کوئی کام گھر کے کرنا جائز ہے۔ مرد کے لیے سوائے جمعے کی تیاری کے کچھ جائز نہیں، فقہا نے ناجائز لکھا ہے، حرام لکھا ہے، کہ اللہ نے حکم دے دیا وزر سب کچھ، لین دین کاروبار سب صرف جمعے کی تیاری کرنے پڑے گی جب جمعے کے لیے بلایا جائے۔ تو یہ مرد تب کر لے گا کہ اس کی عورت اس کے ساتھ معاملت کرے گی، اور بچہ تب کرے گا جب کہ اس کی ماں اس پہ بوجھ ڈالے گی، اس سے سکھائے گی، اس سے کرائے گی کہ ناشتہ، کوشش یہ کرے کہ 12 سے پہلے میرے بچے ناشتہ کر لیں تاکہ جمعے کے اہتمام میں آ جائے، اور اسی طرح ہی بیوی خامد کو ناشتہ جلدی دے دے تاکہ اس کا گناہ گار نہ ہو، اس طرح وہ کھائے گا تو بیوی بھی گناہ گار، خامد بھی، تو اسے چاہیے تھا کہ اپنے خامد کو وقت پہ نہ دیتی۔ تو یہ بے شک مردوں کے لیے احکام ہے، لیکن مرد اس احکام کو تب ہی پا سکتے ہیں کہ گھر کی ماں ہو یا بیوی ہو وہ معاونت کرے۔ اس کی معاونت کے بغیر بشر مرد تو خود ناشتہ بنانے سے رہا، وہ تو دیر سے کھائے گا، گناہ گار ہوگا۔ تو پہلی بات جو میں نے بتائی تھی کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھو، اس کا اہتمام خود بھی کریں، خامد کو بھی، بچوں کو۔ اور جمعے کا مردوں پہ تو حکم ہے، اور عورتیں اس حکم میں معاونت کا ذریعہ ہیں، ایک ترتیب کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری سورہ کاف کا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، ایک نور ہوگا جو اگلے جمعے تک۔ چوتھی جو جمعے کی فضیلت ہے، اس میں ایک لمحہ آتا ہے ایسا کہ جو قبولیت دعاؤں کے لیے ہے۔ علماء نے مختلف لکھی ہیں، ایک تو بعد نے لکھا ہے جب امام جو خطبہ، ایک ہوتی ہے تقریر، ایک ہوتی ہے خطبہ، خطبے کے لیے جب جاتا ہے، بعد نے لکھا 2 خطبوں کے درمیان میں ہے، بعد نے لکھا خطبے کے بعد ہے۔ لیکن کثرت سے جو رائے ہے، زیادہ جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ عصر، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد۔ تو اس لیے حضرات صوفیاء اور ہمارے اکابر جمعے کے دن عصر کے بعد
ذکر، اذکار، اعمال اور دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے جمعے کے دن میں نے پہلے عرض کیا کہ زوال کا ٹائم ہو جائے تو کھانا پینا جائز نہیں ہے، یہ اس کی پابندی کریں، خود بھی کریں، خود بھی گناہ سے، بچوں کو بھی بچائیں اپنے۔ بچے آپ کے بڑے ہیں، بالغ ہیں، ماں ہیں، بچے گناہ کریں گے تو ماں بھی تو ذمہ دار ہے نا۔ اس طرح خامند ہے، اس سے بھی کہیں کہ یہ نہیں کرنا، آپ نے پہلے ناشتہ کرنا ہے، اگر آپ کا ناشتہ دیر ہو گیا تو آپ نے جمعے کے بعد ناشتہ کرنا ہے۔ اس طرح ترغیب پیدا کریں نا، اپنے گھر میں ماحول بنائیں گے، ماحول کرنا ہے کہ یہ چیز نقصان، دیکھیں نا آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے نمک نہیں کھانا تو آپ نہیں کھاتے۔ اللہ کا رسول قرآن کی آیت سنا رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو بس سب کچھ بند کر دو۔ دیکھیں جی، ڈاکٹر کہتا ہے کہ صبح ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ہم نہیں پیتے کہ نقصان دیتا ہے، تو اللہ کا حکم، اللہ کا نبی سنا رہے ہیں کہ جمعے کے وقت جب تمہیں وقت ہو جائے جمعے کا تو تم کھانا پینا کاروبار سب کچھ چھوڑ دو، اور جمعے کی نماز کے بعد کا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون۔ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تمام مفسرین نے اسے رزق حلال لکھا ہے، تو یہ جائز ہے اس طرح۔ تو ایک اور اس طرح عصر کے بعد یہ تھوڑا سا اہتمام کر لے دعا کا، اذکار کا، اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق دے۔ اور اس جمعے کی اتنی فضیلت ہے کہ جو میں آئے گا نا قیامت تو بھی جمعے کے دن ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو بھی جمعے کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد جب جنتی جنت میں بھی چلے جائیں گے، ختم ہو گیا سب کچھ مل گیا، کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس جنت میں بھی جمعہ ہوگا۔ اور یہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، وہاں جمعہ نہیں پڑھنے جائیں گے، اللہ کی خصوصی تجلی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اور ایک میدان ہے، میدان مزید کہتے ہیں اس کو، وہ بہت بڑا میدان ہوگا، سارے نبی آگے ہوں گے، ان کے ممبر کرسیاں ان کے آگے ہوگی، ان کے پیچھے ان کی امت ہوگی، ان کے پیچھے ہر سارے آگے ہوں گے، اور وہاں اللہ جل شانو کی تجلی اور اللہ کی زیارت اور اللہ کا کلام نصیب ہوگا۔ تو جو جمعے میں جتنا اہتمام کرتا ہے اور جتنا اللہ اور اللہ کے نبی کا قربت ہوگا، وہاں اس کو اتنا اللہ کے نبی کے قریب ہوگا اور اللہ کی زیارت ہوگی۔ تو جمعے کے دن کی زیارت جب اللہ کی ہے نا، وہاں بھی ختم نہیں ہوگی جمعے کو، اور جمعے کی زیارت کی یہ شان ہوگی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ آدمی مرد ہے نا بالفرض محال، تو وہ واپس آئے گا تو اس کو حور کہے گی تو بدل گیا ہے، تجھ پہ تو نور آ گیا، تجلیاں آ گئی ہیں، تیرے اندر تو عجیب خوبی پیدا ہو گئی، یعنی اللہ کی زیارت سے اس کی وجود کے اندر ایک خاص قسم کی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح بیوی خاوند کو دیکھے گی تو کہے گی، خاوند بیوی کو دیکھے گا تو کہے گا، تو یہ مردوں کے لیے زیارت نہیں ہوگی، عورتیں بھی ہوں گی۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کی تمام آیتوں میں مرد عورت ایک جیسے مکلف ہے، ایک جیسے مکلف ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو عورت ہے نا، یعنی ماں ہونے کی وجہ سے، بیوی ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں میں مردوں سے زیادہ اجر لے جاتی ہے۔ بچہ ماں کی تربیت میں ہوتا ہے، باپ تو بیچارہ کماتا ہی رہتا ہے اپنی زندگی ایسے ہی۔ بعض لوگ تو اللہ جل شانہ معاف کرے، انہیں بچوں کی خبر بھی نہیں ہوتی، بس کہتے ہیں جی مال لے کے آؤ، کماؤ کھلاؤ، تو لیکن جو تربیت ہوتی ہے ماں کی ہوتی ہے، اور اس تربیت کا اثر بچوں کے کردار پہ بھی پڑتا ہے، اور ماں کے لیے خاص اجر و ثواب۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا 3 دفعہ کہا تھا، باپ کا 4تھی دفعہ کہا تھا۔ اسی طرح بیوی جو ہے، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بعض بچیاں اچھی تھیں، دیندار تھیں، تو ایسے لوگ شادی کرتے دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے ہی منہ اٹھا کے شادی کر دیتے ہیں۔ اکثر بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی بچی اچھی بچیاں ہوتی ہیں، دیندار ہوتی ہیں، اور بے دین گھرانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ بعض کے تو ذریعہ آمدن بھی ناجائز ہوتے ہیں، اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اکثر جگہوں پہ خیال نہیں کیا جاتا، اور یہ ماں باپ گناہگار ہوں تو کچھ تو بچیاں بیچاری ضائع ہو جاتی ہیں، بلکہ زیادہ ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے خاصی بچیاں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ ماں باپ کی خطا کی وجہ سے۔ ہمارے ساتھ ایک بچی حضروں میں ذکر کرتی تھی، اتنی تیز اس کے انکشافات تھے
اتنی دیندار تھی، تو ایک نائی سے اس کے باپ نے شادی کر دی۔ مجھے ابھی 30 سال پرانی بات ہے، مجھے ابھی بھی صدمہ ہوتا ہے اس بچی کا۔ اس طرح اور بھی ہم نے دیکھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی بڑی بڑی نیک صالحہ بچیاں، اور ماں باپ نے کس کی خاندان میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی، وہ خاندان میں مناسی ہے لڑکا، بیکار سا ہے، لیکن خاندان میں کرنی ہے، ظلم عظیم مچا ہوا ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی۔ کیا رسول اللہ یہ سکھا بھی گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے باہر کرو گے تو کفر ہو جائے گا؟ کتنی بچیاں اس وجہ سے بیکار بیٹھی ہیں، زندگی بوڑھی ہو گئی ہیں، آخری وقت ان کے تباہ ہو جاتے ہیں کہ خاندان سے باہر نہیں کرنی، یہ سزا دی جاتی ہے۔ اور کچھ تو بھائی اس کا جائیداد کا حصہ کھانے کے لیے اس کی شادیاں نہیں کرتے، تو کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں، جو بس رشتہ آ گیا، جہاں سے آ گیا، جیسا آ گیا جی آ گیا رشتہ، نہ عمر کا تقاضا دیکھتے ہیں، ڈبل ڈبل عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، بڑی زیادتیاں کی جاتی ہیں یہ بچے۔ یعنی میں خود دیکھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ بچیوں کو بعض لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، پھینک دیتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے خاندان کا یہ لڑکا لوفر لفنگا ہے، اپنی بیٹی اسے دے دیتے ہیں، اور بچی نیک صالحہ ہوتی ہے۔ تو کچھ بچیاں ہمت کرتی ہیں، اپنے آپ کو سروائیو کرتی رہتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں ہمت کر کے خامد کو لگا لیتی ہیں، لیکن یہ تھوڑی ہوتی زیادہ اس میں بہ جاتے ہیں۔ اب میرے ایک کزن تھے تو ان کی بچی، اس کو ایک شیعہ سے شادی ہو گئی، وہ لڑکی شیعہ ہوگی، اب اس سے اولاد بھی شیعہ ہے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ رشتہ جہاں سے آ گیا پہلے تھوڑی تحقیق کرو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، عقائد بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا مال حلال بھی ہے کہ نہیں، وہ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سیکھنے، یہ درمیان میں جمعہ تھا لیکن یہ باتیں اس لیے آ گئی کہ یہ بڑی ضروری ہیں۔ ایسے ایسے گندے رواج ہیں خاندانوں میں نے آپ یقین مانے کہ بعض دفعہ دیکھا ہے لڑکا جو ہے وہ 20 سال کا ہے، لڑکی 30 سال کی، جی خاندان کے لڑکے سے کرنا ہے اس کو کر دیتے ہیں، تک بنتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے دین نکل گیا کہ خاندان سے باہر نہیں کرنا، یہ تو اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ ہے جو لوگوں نے شروع کی۔ کتنی بچیاں بیٹھی، تو اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہ باتیں تھوڑی اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ پھر چلتی جاتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ اور ایک جو بہت زیادہ خطرناک بات جو میں عرض کر دوں، یہ جو بچپن میں منگنیاں کر دی جاتی، یہ تو بہت بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ جن خاندانوں میں دادا دادی کا اثر سوکھ زیادہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بس مر جاتے ہیں، خود قبر میں چلے جاتے ہیں، جلتے رہتے ہیں اور پیچھے دوائیاں پھیلا جاتی ہیں۔ یہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ دونوں میں اس قابل ہوں تو دیکھا جائے جوڑ بنتا ہے نہیں بنتا، ترتیب بنتی ہے کہ نہیں بنتی، تو شادیاں کی جائیں۔ میں نے کتنے ایسے خاندان دیکھے کہ بچپن میں دادا دادی نے کر دیا، یا باپ نے کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا میرا بھتیجا میری بھتیجی میرا بھانجا، اور بعد میں وہ بچی ساری زندگی جلتی رہی اور ماں باپ کی قبر کو بھی جلاتی رہی۔ یہ غلطیاں مناسب نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں سنت مطہرہ کی طرف دیکھنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے داماد تھے ابو العاص، حضرت زینب کے جو تھے، دوسرے آپ کی دونوں بیٹیوں کو گلاب کے بیٹوں کے ساتھ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو طلاق دے دی، تو آپ نے حضرت رقیہ سے شادی کر دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب جنگ بدر سے کامیابی کے لیے واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی اس سے جو ام کلثوم تھی ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اور چھوٹی سب سے بچی آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا۔ اور تمام محدثین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کس ذرائع سے پوچھا تھا کہ تمہارا اس سے نکاح کر دیا جائے۔ یہ دین ہے، میرے نبی نے ہمیں زندگیاں سکھائی، نماز سکھائی، گھر کے کام سکھائے، رشتے سکھائے، اعمال سکھائے، ترتیب سکھائی۔ اللہ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، سبحان اللہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ